بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگوں نے اپنا لیسن نمبر 36 پڑھنا ہے اور ہمارے پاس تھوڑے سے ہی پیچھے لیکچرز رہ گئے ہیں فائنل ٹرم کے، تو انشاءاللہ ہم لوگ جلدی جلدی ان کو کمپلیٹ کر دیجیے گا. آپ لوگ بس میرے چینل کو لائک ضرور کیجیے کہ سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور پلیز آگے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ بچوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ ہیلپ ہو سکے. تو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنے گڈ نیوز لیٹرز کے بارے میں. اچھا، گڈ نیوز لیٹرز کیا ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جس بندے نے آپ کو پہلے لیٹر لکھا تھا، آپ سے کچھ پوچھا تھا، آپ کو کچھ ریکویسٹ کیا تھا، تو آپ جب اس کے جواب میں جب آپ کوئی پازیٹیو رسپانس دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے گڈ نیوز لیٹرز ہوتے ہیں. بزنس ریپرزنٹیشن، بزنس ورلڈ میں بہت دفعہ جو ہے نا گڈ نیوز لیٹرز لکھنے پڑ جاتے ہیں. تو ویل ریٹن جو ہوتا ہے نا گڈ نیوز لیٹر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جو کسٹمر اور کلائنٹ کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ بلڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب گڈ نیوز لیٹرز کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ ایسے لیٹرز ہوتے ہیں جس میں آپ انکوائریز کا رپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کلیم لیٹرز جو جیسے آپ لوگوں کو کوئی کلیم کرتا ہے، جو ہم لوگوں نے پچھلے لیسن میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ان کو آپ لوگ ایڈجسٹمنٹس ان کے کلیم کے بارے میں لوگ ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں، اس کا آپ لوگ جواب دیتے ہیں، وہ بھی گڈ نیوز آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آرڈرز کسی کی جب پلیس کر چکے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان کے بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے آرڈرز ہم پلیس کر چکے ہیں، تو وہ بھی گڈ نیوز لیٹرز میں آتے ہیں. کسی نے آپ سے فیور کی ریکویسٹ کی تھی، آپ اس کو فیور دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، وہ بھی آپ لوگ گڈ نیوز لیٹرز ہوتے ہیں. کسی کو آپ لوگوں نے کنگریچولیشن کرنا ہے، وش کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ بھی گڈ نیوز لیٹرز ہوتے ہیں. اور کسی نے آپ کو انوائٹ کیا تھا تو آپ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں انویٹیشن کو، تو وہ بھی آپ لوگ کو گڈ نیوز لیٹرز ہوتے ہیں. اب گڈ نیوز لیٹرز کا کریکٹرسٹکس کون کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اسٹارٹ جو لینا ہے نا، وہ آپ لوگوں نے گڈ نیوز لینا ہے، یعنی کہ جو آپ لوگوں کی گڈ نیوز ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہ بتانی ہے. فاسٹ اسٹارٹ اوپننگ آپ لوگوں نے لینی ہے. فاسٹ اسٹارٹ اوپننگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس میں اگلے بندے کو فوراً سے گڈ نیوز، فوراً سے ایک مین آئیڈیا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایکسپلینیشن تھوڑی سی دینی ہے، انفارمیشن دینی ہے. جو زیادہ انپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں نے پہلے دینی ہے، جو لیس انپورٹنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے بعد میں دینی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے لیٹرز کے اندر ہمیشہ ویو پوائنٹ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ریڈر بینیفٹ میٹیریل آپ لوگوں نے ڈالنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو کلوزنگ ہوتی ہے نا وہ آپ لوگوں نے اپروپریٹ رکھنی ہے. زیادہ تر جو گڈ نیوز لیٹرز ہوتے ہیں اس میں کلوزنگ جو ہے نا وہ اپریشیٹیو رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس میں اپریشیٹ آپ اگلے بندے کو کرتے ہیں. اچھا، تو سب سے پہلے جب ہم لوگ اس کی ٹائپ پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لیٹرز جو آپ بندے، فار ایگزامپل کسی نے آپ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ اس کو پروڈکٹ اور سروس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تھی، تو آپ اب اس کو پروڈکٹ اور سروس کے بارے میں جب انفارمیشن دے رہے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے کیسے دینی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اوپننگ میں کیا کرنا ہے، فاسٹ اسٹارٹ اوپننگ لینی ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو بات پوچھی گئی تھی آپ لوگوں نے وہ بتانی ہے، مین آئیڈیا آپ لوگوں نے بتانا ہے. اس کے بعد اس نے جتنے بھی آپ سے کوسچنس پوچھے تھے آپ نے ان سب کوسچنس کا آنسر دینا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیٹیل بھی دینی ہے ان سارے آنسرس کی. یعنی کہ جو زیادہ انپورٹنٹ ڈیٹیل ہوگی وہ آپ لوگوں نے پہلے دینی ہے، اور لیس انپورٹنٹ آپ لوگوں نے بعد میں دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے انکلوژن کرنی ہے کہ ایسے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ آپ لوگوں کی سیلز پروموٹ ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ریڈر بینیفٹ مٹیریل آپ لوگوں نے رکھنا ہے کہ اگلے بندے کو لگے کہ آپ وہ پروڈکٹ کی جب اس کو انفارمیشن ملے تو اس کو لگے کہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے نا وہ اس کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کی سیلز پروموٹ ہوں گی. اس کے بعد جو آپ لوگ کی کلوزنگ ہوتی ہے وہ اپروپریٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ اس میں جو بھی انکوائری کی گئی تھی پروڈکٹ اور سروس کے بارے میں آپ لوگوں نے اس کو رسپونڈ کر دیا، تو آپ لوگوں نے کلوزنگ میں آپ فرینڈلی ایک کورٹیس آپ لوگوں کی کلوزنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. فرینڈلی انداز میں جو ہے نا آپ جو اس کو بائی کہیں. ٹھیک ہے. ابھی جو لیٹرز ہوتے ہیں جب آپ سے کسی بندے کے بارے میں انکوائری کی جاتی ہے نا، تو آپ نے اس کا جواب کیسے دینا ہے. اس میں دو سچویشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ جو بندے کے بارے میں کوئی انکوائری کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں نا، دو سچویشنز آپ کے پاس ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں نے ان سچویشنز کے حساب سے آنسر کرنا. دو سچویشنز کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس وجہ سے آپ سے انکوائری کی گئی ہے کہ اس بندے نے ایز اے ریفرنس آپ کا نام دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس حساب سے پھر آپ بتائیں گے آپ کا پہلا امپلائی تھا یا اب والا اگر کوئی امپلائی ہے تو اس نے آپ کا نام ایز اے ریفرنس دیا تھا، تو اس وجہ سے آپ سے انکوائری کی گئی تھی. تو وہ اگر دوسری بات یہ کبھی کبھی اس وجہ سے بھی انکوائری کی جاتی ہے کہ جو آپ کے پاس فار ایگزامپل بندہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ورک پرفارمنس کے بارے میں جو ہے نا اپلیکینٹ کی ورک پرفارمنس کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ انکوائری کی جاتی ہے. یا آپ کے پاس پہلے بندہ کام کرتا ہے تو وہ کہیں اور کرتا ہے، تو آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ کیسے کام کرتا ہے، اس کی ورک پرفارمنس کیسی ہے. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں آپ سے جو ہے نا کسی بھی بندے کے بارے میں انکوائری کی جاتی ہے. اب آپ لوگوں کا رسپانس ایسا ہونا چاہیے کہ جو ریڈر کی ہیلپ کرے کہ وہ اس بندے کی ساری پرفارمنس کے بارے میں نا سب کچھ ایویلویٹ آسانی سے کر لے. اسپیسیفک انفارمیشن دیں آپ ہمیشہ. ٹھیک ہے. جنرل انفارمیشن آپ لوگوں نے نہیں دینی. اسپیسیفک انفارمیشن دیں گے تو وہ ریڈر کے لیے زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی. اگر کوئی نیگیٹو انفارمیشن آپ کے پاس ہے تو آپ تبھی دیں جب آپ کو پتا ہو کہ ایسی سچویشن میں آپ کو وہ انفارمیشن، نیگیٹو انفارمیشن دینا ضروری لگے بہت زیادہ، تو تب آپ وہ نیگیٹو انفارمیشن دیں، ادروائز نہیں.
ٹھیک ہے. اگر آپ کی نیگیٹو انفارمیشن کی وجہ سے اگلے بندے کی جاب پہ یا پرفارمنس پہ برا اثر پڑ سکتا ہے تو پھر آپ ایسی انفارمیشن مت دیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اینڈنگ دیکھنی ہے نا. اینڈنگ میں آپ لوگوں نے اینڈنگ ایسی ہونی چاہیے جس میں آپ نے جو اوور آل جتنے بھی اوپینین دیے ہیں اس بندے کے بارے میں, جتنی بھی آپ لوگوں نے انکوائری دی ہے بندے کے بارے میں, اس کا ایک سمری آپ لوگ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. سمرائز کریں اپنے سارے اوپینین کو. اچھا نیکسٹ ہوتے ہیں جب آپ سے انڈائریکٹ انکوائریز کا کہا جاتا ہے نا, یعنی کہ جنرل انفارمیشن اب آپ لوگوں سے مانگی جاتی ہے, تو اس کا آپ لوگ جب رسپونڈ کرتے ہیں تو اس کے بھی سیم وہی ویسے فارمیٹ ہوتا ہے جیسے آپ لوگ ڈائریکٹ انکوائریز کا رسپانس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ فاسٹ اسٹارٹ اوپننگ پہلے ہونی ہے, پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے پریزنٹ کرنا اپنے مٹیریل کو, پہلے آپ لوگوں نے پرائمری امپورٹنس دینی ہے, دین آپ لوگوں نے سیکنڈری امپورٹنس دینی ہے, اور آخر پھر آپ لوگوں کا فرینڈلی اور کارٹیس کلوزنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ لوگوں نے ریڈر بینیفٹ مٹیریل ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیم وہی ہے جو آپ لوگ ڈائریکٹ انکوائریز میں کرتے ہیں. اس کا ایک سجیسٹڈ پلان جو ہے وہ یہاں پہ بتایا ہوا ہے. پلاننگ اس کی کیا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے فاسٹ اسٹارٹ اوپننگ لینی ہے, جس میں آپ لوگوں نے جو آپ سے ریکویسٹ کی گئی تھی وہ آپ لوگوں نے ڈائریکٹلی بتا دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مڈل سیکشن میں آپ لوگوں نے ایڈیشنل انفارمیشن دینی ہے تاکہ جو ریڈر ہے وہ سمجھ سکے, اس کے فائدے کی بات ہو, وہ سمجھ سکے مجھے اس بات سے کتنا فائدہ ہوگا. آپ لوگوں کی سیلز پروموٹ ہوں گی اس طریقے سے. ٹھیک ہے. جب لوگوں کی کلوزنگ ہے وہ ہمیشہ فرینڈلی ہونی چاہیے, کارٹیس ہونی چاہیے, کیونکہ آپ لوگ ہمیشہ گڈ نیوز لیٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ آپ تبھی لکھتے ہیں جب آپ لوگوں سے پہلے لیٹر کر کے کچھ آپ لوگوں سے مانگا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیونکہ آپ لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگ جب فرینڈلی اور کارٹیس کلوزنگ کرتے ہیں نا تو اگلے بندے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ فیوچر میں بھی یہ بندہ میری مدد کرے گا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ شو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ فیوچر کی اسسٹنس کے لیے بھی آپ فیوچر میں بھی مدد کرنے کے لیے آپ تیار ہیں, اس لیے آپ کو فرینڈلی اور کارٹیس کلوزنگ رکھنی ہے. اس کے بعد لیٹرز ہوتے ہیں جب گرانٹنگ ایڈجسٹمنٹ, یعنی کہ جب آپ لوگوں سے کلیم کیا جاتا ہے نا, آپ لوگوں کی پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں کوئی شکایت کی جاتی ہے تو آپ ان شکایات کو دور کرنے کے لیے جو لیٹرز لکھتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ہوتے ہیں لیٹرز گرانٹنگ ایڈجسٹمنٹس. اب یہاں پہ جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس دو ضرورتیں ہوتی ہیں, یعنی کہ جب آپ لوگ لیٹرز ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات آنی چاہیے کہ جو نیگیٹو امپریشن پڑ گیا ہے نا وہ میں نے اس کو ختم کرنا ہے, اور جو میرا کانفیڈنس لاس ہو چکا ہے, کانفیڈنس جو میرا ختم ہو چکا ہے اگلے بندے کی نظر میں نے اس کو بھی ری گین کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو نیگیٹو امپریشن کو ہمیشہ آپ لوگوں نے ختم کرنا ہے جو ریڈر کے مائنڈ میں بن چکا ہے, اور آپ لوگوں نے آپ کی جو آپ لوگوں کی کمپنی کا جو ایک کانفیڈنس تھا, ایک جو ریپوٹیشن تھی وہ جو لاسٹ ہو چکی ہے, تو آپ لوگوں نے ایسا لیٹر لکھنا ہے کہ اگلے بندے کی نظر میں نا وہ دوبارہ سے کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہو سکے. تو اس کے پلاننگ کیا ہوتی ہے, آپ لوگوں نے کیسے یہ سب کچھ کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے بگین کرنا ہے, آپ لوگوں نے گڈ نیوز دینی ہے, یعنی کہ اس بندے نے جو فار ایگزامپل کہا تھا نا کہ آپ لوگوں نے ہمیں آرڈر آدھا دیا ہے, تو آپ لوگوں نے گڈ نیوز بتانی ہے کہ ہم نے آپ کا جو فل مرچنڈائز ہے نا ہم لوگوں نے وہ شپمنٹ میں بھیج دی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ نہیں بتانا کہ آپ نے ہم سے یہ شکایت کی تھی تو ہم آپ کو رسپونڈ کریں. نہیں, آپ نے انسیڈنٹلی اگلے بندے کو نا فیل بھی نہ ہو اور آپ اس کی بات کا آنسر بھی دے دیں. ٹھیک ہے. انسیڈنٹلی آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے جو ہے اس کو آنسر کرنا ہے. نیگیٹیوز جو ہوتے ہیں نا, یعنی کہ اپنی پرابلم کو ریکال آپ لوگوں نے نہیں کرنا, وہی پرابلم آپ لوگوں نے دوبارہ سے نہیں لکھنی. آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں کا کانفیڈنس کھو گیا تھا آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ حاصل کرنا ہے ایکسپلینیشنس کے تھرو, اپنے جو کریکٹیو ایکشن ہے اس کے تھرو, اپنے ایکشنس کو کریکٹ کر کے. اور اینڈ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے, فرینڈلی اور پازیٹیو کمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے لیٹر کا اینڈ کر دینا ہے. اچھا, اس کے بعد ہوتی ہیں لیٹرز گرانٹنگ فیورز, یعنی کہ اگر کوئی آپ سے فیورز مانگتا ہے تو آپ لوگوں کو لیٹر میں بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو فیور دینے کے لیے تیار ہیں, تو وہ ہمارے لیٹرز ہوتے ہیں جو فیورز کو گرانٹ کرتے ہیں. یہ سب سے زیادہ آسان لیٹرز ہوتے ہیں, لیٹر گرانٹنگ فیورز. یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں شاید پوچھا جا سکتا ہے. سب سے ایزیسٹ ہوتے ہیں یہ لکھنے. اس کا پلان کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ایک کارڈیل کارٹیس اوپننگ لکھنی ہوتی ہے, مطلب خوبصورت سی ایک اوپننگ لکھنی ہوتی ہے جس میں آپ مینشن کریں کہ آپ فیور دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے آپ کسی بندے کو فیور دیتے ہیں تو کچھ لمیٹیشنس بھی تو آپ لوگوں کی ہوتی ہے نا, کہ میں بس اس حد تک تمہاری میں فیور کر سکتا ہوں, اس حد سے زیادہ نہیں. تو جتنی بھی ریسٹرکشنس ہیں, جتنی بھی لمیٹیشنس آپ رکھنا چاہتے ہیں اس فیور کے بارے میں, تو آپ وہ ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ نے فیور اس کو اگلے بندے کو دینی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس ریڈر سے اگر کوئی ایکشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ وہ ڈسکس کریں. فار ایگزامپل آپ اسے کہتے ہیں کہ پلیز مجھے جو ہے نا مزید تفصیلات بتانے کے لیے کال کر دینا. ٹھیک ہے. تو وہ جو ڈسکشن ہوتی ہے نا ایک ایکشن کے لیے وہ آپ ڈسکس کریں, اور اینڈ پہ آپ لوگوں نے ایک کارڈیل اور کارٹیس کلوزنگ رکھنی ہے جو کہ ایکشن اورینٹیڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ پھر دوبارہ سے وہی بتائی ہوئی کہ ایسی اوپننگ ہونی چاہیے جو اگلے بندے کو خوش کر دے, کارڈیل ہو, دل سے دی جانے والی ہو, اور اس میں جو لمیٹیشنز اور ریسٹرکشنز آپ لوگوں نے لیٹر میں انکلیوڈ کی ہوئی ہوں, جو آپ کی اس کے بعد جو آپ لوگوں کی جو کلوزنگ ہے
ہاں جو آپ لوگ کوئی کام کروانا چاہ رہے ہیں ریڈر سے آپ وہ لکھیں جو ایکشن آپ لوگ بتانا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کی کلوزنگ ہے وہ فیور کرنی چاہیے, کارڈیل ہونی چاہیے, کارٹیس ہونی چاہیے اور ایکشن اورینٹیڈ بھی ہونی چاہیے. آگے ہے لیٹرز آف کانگریچولیشن, یعنی کہ آپ کسی کو وش کرتے ہیں, آپ کسی کو مبارکباد دینے کے لیے کوئی لیٹرز لکھتے ہیں, وہ آپ لوگوں کی لیٹرز آف کانگریچولیشن ہوتے ہیں. یہ آپ لوگ کیوں لکھتے ہیں؟ اگر کسی نے کچھ اچیو کیا ہے, کسی نے کچھ حاصل کیا ہے, تو آپ لوگ اس کو لیٹر آف کانگریچولیشن لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ایسے اوکیزنس ہوتے ہیں, یعنی کہ کن اوکیزنس پہ, کچھ ایونٹس پہ, کون سے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس پہ آپ کانگریچولیشن لیٹرز لکھتے ہیں؟ اگر کسی کی جاب میں پروموشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اگر کسی نے آفس میں کوئی الیکشن جیتا ہے, اگر کسی کا کوئی کامن گول تھا جو وہ بننا چاہتا تھا وہ بن کے اس نے وہ اچیو کر لیا ہے, اگر کسی کو کوئی ایوارڈ ملا ہے, کوئی ریٹائر ہوا ہے, تو ایسے موقع پہ آپ لوگ جو لیٹر لکھتے ہیں وہ لیٹرز آف کنگریچولیشنس ہوتے ہیں. جو مین تھنگ ہوتی ہے نا, جو مین کوالٹی ہوتی ہے کانگریچولیشن کے لیٹرز میں, وہ ہوتی ہے ہماری سنسیئرٹی. اگلے بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ایسے بہت زیادہ بھی جو ایک فریزز ہوتے ہیں نا جو اگلے بندے کو بہت زیادہ آپ لوگ چوڑا کرنے کے لیے لکھ دیتے ہیں, تو وہ اس سے بھی آپ لوگوں کی سنسیئرٹی جو ہے نا وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے, آپ لوگوں کی گڈ ول جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پلان کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اوپننگ جو ہے اس میں آپ لوگوں نے مبارکباد دینی ہے. ٹھیک ہے. اس نے جو بھی اکمپلش کیا, جو بھی اس نے اچیو کیا ہے ریڈر نے, اس کی آپ لوگوں نے مبارکباد دینی ہے. اس کے بعد جو سیکشن ہوگا, جو مڈل باڈی ہوتی ہے, اس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس کی جو اچیومنٹ ہے, اس کی جو بھی اکمپلشمنٹس ہیں, اس کی آپ کی نظر میں کیا کیا امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ آپ لوگوں نے جو کلوزنگ ہے اس میں آپ لوگوں نے اس کو وش کرنا ہے کہ وہ فیوچر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی سکسیس دے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کا پلان ہوتا ہے جب آپ کسی کو کانگریچولیٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد لیٹرز ایکسیپٹنگ انویٹیشنز. اگر آپ کو کسی نے انوائٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, کہ آپ لوگوں نے ہمارے پاس آ کے, فار ایگزامپل اگر کوئی آپ لوگوں نے سوشل سیٹنگ میں آپ نے کوئی جو ہے وہ اٹینڈ کرنی ہے, یا آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے آ کے ہمارے ہاں پریزنٹیشن دینی ہے, تو جب آپ ایسے لیٹرس کو, ایسے آپ لوگ انویٹیشنس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا, تو آپ لوگ پھر جواب میں وہ ساری آپ لوگ بتاتے ہیں. لیکن جب آپ جواب لکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کرنا ہے ان کو کہ آپ لوگوں نے جو ایونٹ آرگنائز کروایا ہے, ہم اس کے لیے آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور انتھیوزیزم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور انویٹیشن جب آپ لوگوں کو ریسیو ہوا تھا, اس کے بعد جتنی جلدی ہو سکے آپ ایکسیپٹنگ لیٹر آپ اس کو لکھیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ لوگ ایکسیپٹنگ لیٹر لکھتے ہیں نا, تو اس میں کیا ہونا چاہیے کہ آپ اوپننگ میں پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے انویٹیشن ایکسیپٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. ایکسیپٹنس آپ لوگوں کو اوپننگ میں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو مڈل سیکشن ہوتا ہے, آپ اس میں ایونٹ کی ڈیٹ, ٹائم اور پلیس مینشن کر دیں, کیونکہ جب آپ کو انوائٹ کیا گیا تھا نا, تو اس وقت آپ کو ڈیٹ, ٹائم اور پلیس بتا دی گئی تھی. تو اب آپ لوگوں نے جب جواب دینا ہے, تب بھی آپ لوگوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ مینشن کرنی ہے. کیوں مینشن کرنی ہے؟ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ویریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ واقعی میں یہی ڈیٹ, ٹائم اور پلیس تھا. کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو وہ کلیئر ہو جاتی ہے, غلطی ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے انویٹیشن کا جو لیٹر ہے وہ آپ سے اگر مس پلیس ہو گیا نا, تو آپ لوگوں کے پاس یہ اپنے لیٹر کا ایک ریکارڈ ہوگا کہ واقعی میں اس ٹائم اور پلیس پہ میں نے جانا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا سجیسٹڈ پلان کیا ہوتا ہے؟ اوپننگ میں آپ لوگوں نے کارڈیلی اور انتھوزیاسٹکلی ایکسیپٹ کرنا ہے انویٹیشن کو. سیکنڈ پہ آپ لوگوں نے مڈل سیکشن میں کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ایونٹ کی جو ڈیٹیلس ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے. اور تھرڈ پہ آپ لوگوں نے کارڈیس کلوزنگ لکھنی ہے, جس میں آپ لوگ انویٹیشن کا اپریسیشن دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ہوتے ہیں لیٹرز ایکنالوجنگ آرڈرز, یعنی کہ آپ کو کسی نے لیٹر لکھا تھا کہ ہمیں آرڈر بک کروایا تھا کہ ہمیں آپ سے یہ چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو لیٹر جب لکھتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں نے آرڈر اب پلیس کر دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آرڈر پہنچتے ہوئے کچھ دن لگیں گے, تو آپ پہلے سے لیٹرز لکھ کے اگلے بندے کو انفارم کر دیتے کہ بھائی ہم لوگوں نے آپ کا آرڈر جو ہے نا وہ پلیس کروا دیا. ٹھیک ہے. تاکہ اگلے بندہ سیٹسفائی ہو جائے. آپ لوگ اس میں اپریسیشن بھی دیتے ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں آرڈر کے ساتھ, اور کسٹمر کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک اچھا جو ہے نا ریلیشن شپ بھی آپ کا بلڈ ہو جاتا ہے. تو جب بھی ایسے جب لیٹرز آپ لوگ لکھتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے فاسٹ اسٹارٹ اوپننگ آپ لوگوں نے لکھنی ہے, جس میں آپ لوگوں نے گڈ نیوز بتانی ہے کہ ہم نے آپ کا آرڈر پلیس کر دیا ہے. مڈل سیکشن میں آپ لوگوں نے ساری ڈیٹیلس بتانی ہے کہ فلاں وقت میں فلاں ڈیٹ کو آپ لوگوں کا آرڈر پہنچ جائے گا, ہم لوگوں نے بک کروا دیا, ہم لوگوں نے فلاں میتھڈ کے تھرو بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ لوگوں کی جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے اسٹیٹس کے بارے میں, یعنی کہ آپ کا آرڈر پینڈنگ ہے یا پلیس کروا دیا ہے, وہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, سیلس پروموشن آپ لوگوں نے اس میں جو ہے نا ایسا مٹیریل ڈالنا ہے کہ وہ بندہ پھر دوبارہ سے بھی نا آپ کے ہی پروڈکٹ کو منگوائے, سیلس آپ لوگوں کی پروموٹ ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کلوزنگ میں آپ لوگوں نے ایسی جو ہے نا لیٹر آپ لوگوں نے کلوزنگ کا ایسے لکھنا ہے کہ آپ کو فارورڈ لکنگ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگلے بندے کو یہ لگے کہ یہ آگے فیوچر میں بھی میں اگر اس سے آرڈر بک کرواؤں گا نا, تو یہ بالکل اچھے انداز میں میری جو ہے وہ ضروریات کو پورا کر دے گا. تو فارورڈ لکنگ یعنی کہ ہمیشہ وہ نہیں ہے کہ بات ختم کر دینے والا نہیں. ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے نہیں کہ کنٹینیوئنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے ایک,
کہ ہمارا ابھی بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ریلیشن شپ ہے، ابھی ختم نہیں ہوا. آپ جب بھی آگے فیوچر میں بھی آگے آپ جو چیز بھی منگوائیں گے ہم آپ لوگوں کو بھیج دیں گے، تو وہ فارورڈ لکنگ آپ لوگوں کی کلوزنگ ہونی چاہیے. تو یہ ہم لوگوں نے آج کے ہم لوگوں نے گڈ نیوز لیٹرز پڑھے ہیں. یہ ہمارے گڈ نیوز لیٹرز بالکل ہو گئے ہیں کمپلیٹ. آگے ہم لوگ نیکسٹ چیپٹر میں ہم لوگ ڈس اپوائنٹنگ لیٹرز پڑھیں گے. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ایک دفعہ آپ لوگ مین پوائنٹس بس ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. یہ جو میں نے آپ لوگوں کو ویسے جو بس آپ لوگوں کو کنسیپٹ چاہیے تو میں آپ لوگوں کو کنسیپٹ سارا دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آ رہی لیکچر کو دوبارہ سن لیں. ٹھیک ہے، اور باقی ہینڈ آؤٹ سے پڑھنے کی آپ لوگوں کو اتنی کوئی ضرورت نہیں، اس میں کوئی رٹا مارنے والی چیز آپ لوگوں کی نہیں ہے. باقی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.